क्या आप जानते हैं जब क़यामत के दिन सारा फैसला हो जाएगा तो शैतान जहन्नुम में खड़ा होकर अपने मानने वालों से क्या खुतबा देगा। और जब लोग उसे अपनी गुमराही का इल्ज़ाम देंगे तो साफ साफ कहकर उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कैसे करेगा। और अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलमा और नापाक कलमा को किन दो दरख्तों से तशबीह दी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दास्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले पैर नोट अपने पास रख लीजिए, कुरान भी खोल लीजिए ताकि अहम बात नोट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। इरशाद फरमाया वक़ाल शैतान, और शैतान कहेगा लम्मा कुदियल अम्र, जब फैसला हो चुकेगा, जब कल बरोज़ क़यामत जहन्नमियों के लिए जहन्नम में जाने का फैसला होगा और जन्नतियों के लिए जन्नत में जाने का, तो शैतान जहन्नमियों से कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, बेशक अल्लाह ने तुम्हें सच्चा वादा दिया, ववअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, और मैंने जो तुमको वादा दिया था वो मैंने तुमसे झूठा वादा किया। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, शैतान हमें नेकी नहीं करने देता, बहका देता है। तो कल बरोज़ क़यामत शैतान ये कहेगा वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरे पास तुम पर कोई गलबा नहीं था, मेरा तुम पर कुछ काबू न था, इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मगर बात सिर्फ यही है कि मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने कबूल कर ली। शैतान कल बरोज़ क़यामत कहेगा मैंने तुम्हें जबरदस्ती नेकी से नहीं रोका, मैंने तुम्हें हाथ पकड़कर गुनाह नहीं करवाया, सिर्फ मैंने गलत मशवरा दिया, तुमने कबूल कर लिया। तुम्हें अल्लाह ने अकल दी थी, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा गलत मशवरा कबूल करते। और हकीकत भी यही है कि शैतान सिर्फ गलत मशवरा दे सकता है, ना तो जबरदस्ती वो नेकी से रोक सकता है और ना ही जबरदस्ती वो गुनाह करवा सकता है। और जहां तक ताल्लुक है गलत मशवरे को कबूल करना, तो आप दुनिया में देखें, अगर कोई किसी के गलत मशवरे को कबूल करे और उसकी वजह से वो हलाक हो जाए, नुकसान हो जाए, तो हर कोई उसी को मलामत करेगा भी तुझे कबूल करने की जरूरत क्या थी। शैतान तो ऐसी बातिल कुव्वत है कि जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बता दिया कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो दुश्मन के मशवरों को कबूल करना कितनी बड़ी नादानी है। फला तलूमूनी, तो अब तुम मुझ पर इल्जाम न रखो, वलूमू अनफुसकुम, बल्कि खुद अपने ऊपर इल्जाम रखो, यानी मुझे बुरा न कहो, अपने आप को बुरा कहो। मा अना बिमुसरिखिकुम, न मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंच सकूंगा, वमा अंतुम बिमुसरिखी, और ना ही तुम मेरी फरियाद को पहुंच सकोगे, यानी न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, न तुम मेरी कर सकते हो। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, और जो तुमने मुझे इससे पहले अल्लाह का शरीक ठहराया, यानी अल्लाह के हुक्म की बजाय तुमने मेरा हुक्म माना, मैं तुम्हारी इन हरकतों से सख्त बेजार हूं। इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। कितना प्यारा दर्स दिया जा रहा है कि बंदे शैतान की बातों को न मान कि ये शैतान तुम्हें किसी काम नहीं आएगा और कल बरोज़ क़यामत वो तुम्हें ज़लील और रुस्वा करेगा। वउदखिलल लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति, जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए वो लोग दाखिल किए जाएंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें रवा दवा हैं, खालिदीन फीहा,
وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، تحیتهم فیہا سلام، یہ آپس میں جب بھی ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کیسی مثال بیان فرماتا ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ ایمان لانا یہ کلمہ طیبہ ہے، نیکی کرنا یہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی پاکیزہ جو گفتگو ہے، پاکیزہ جو کلام ہے، اس کی اللہ مثال بیان فرماتا ہے، کشجرۃ طیبہ، جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ قائم ہے، اندر تک ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، یعنی بڑا مضبوط اگر درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، تو زمین سے وہ پانی حاصل کرتا ہے، اس کی شاخیں جو ہیں آسمانوں تک ہیں، تو اوپر کا جو شبنم ہے اس سے بھی وہ پانی حاصل کرتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو ہر وقت تر و تازہ رہے گا۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اسے پانی دیا جائے نہ دیا جائے، اس کے لیے شبنم اور جو جڑوں کا پانی ہے وہی کافی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب مومن کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو کلمہ طیبہ کی برکتیں ہیں کہ اس نیکی کا پھل مومن کو دنیا اور آخرت میں دیا جاتا ہے، اور ایسا پھل دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، کلمہ خبیثہ کفر کی بات، کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے گندا درخت، اجتثت، اور ملا کے پڑھیں گے تو خبیثۃ نجتثت، تو یہاں پر تو چونکہ قرآن کے آیت کے بیچ میں لفظ ہے تو تلاوت کے دوران تو ملا کے پڑھیں گے۔ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، ما لها من قرار، اب اسے کوئی قیام نہیں، یعنی جس کی جڑیں زمین کے اندر نہ ہوں اور آپ اسے اوپر سے کاٹ دیں وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اگر درخت کو ایک جگہ سے کاٹیں تو دوسری جگہ سے نکل آتا ہے، دوسری جگہ سے کاٹیں تو تیسری جگہ سے نکل آتا ہے۔ اگر اس کی مثال کو سمجھنا ہو تو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر نیچے کے مکانات ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر جو درخت بھی لگا لیتے ہیں، تو بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑیں بڑی پھیل جاتی ہیں اور وہ جڑیں جو ہیں ان کے جو کمرے تک آ جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اس جو درخت کو ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بار بار یہ درخت نکل آتا ہے تو اس لیے وہ کھدائی کرتے ہیں اور جہاں جہاں تک جڑیں پھیلی ہوئی ہیں ساری جڑوں کو وہ کاٹتے ہیں، اس کے بغیر درخت جو ہے ختم نہیں ہوتا۔ تو جو کفر کا معاملہ ہے تو انسان جب کافر ہے تو جتنی بھی نیکی کرے اس نیکی پر اسے کوئی صلہ نہیں ملنا، اور جیسے ہی مرے گا سیدھے جہنم میں جائے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالی مومنوں کو قول ثابت حق بات پر دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی دیتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یعنی اللہ دنیا اور آخرت میں ایمان کی سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
آج کی اس تفسیر میں ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی، شیطان صرف ہمیں بھگاتا ہے، اس کا ہم پر کوئی زور نہیں، قیامت کے دن وہ مکر جائے گا اور اصل ملامت ہمیں کرنی ہوگی۔ دوسری، ایمان کی مثال اس مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، اور کفر کی مثال اس کمزور پودے کی طرح ہے جو آسانی سے اکھاڑ دیا جائے۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں شیطانی خطبے یا درخت کی دو مثالوں میں سے کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ سوچنے میں مجبور کیا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی بڑی ویڈیوز قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے ان بد نصیب لوگوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر لے پہنچے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل